کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا درخت سچ اور جھوٹ جیسی بڑی حقیقتوں کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ تو آج ہم قرآن کی ایک 1400 سال پرانی لیکن آج کے لیے بھی اتنی ہی اہم ایک بہت ہی طاقتور مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے برے درخت کی تمثیل۔ تو آئیے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ فطرت کی کوئی چیز ہمیں سچ اور جھوٹ جیسے گہرے فلسفوں کا فرق سکھا دے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کیسے کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک بڑا ہی کمال کا انداز ہے۔ وہ ہماری جانی پہچانی دیکھی بھالی دنیا سے مثالیں لیتا ہے تاکہ ہم ان گہرے روحانی تصورات کو آسانی سے سمجھ سکیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مثالیں آپ کہہ لیں کہ دیکھی اور اندیکھی دنیا کے بیچ ایک پل کا کام کرتی ہیں۔ تو چلیں اب ذرا اس تمثیل کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیات 24 سے 26 میں دو قسم کی باتوں یا کلمات کے درمیان ایک زبردست موازنہ کیا گیا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے دو بالکل الگ طرح کے درختوں کی مثال دی گئی ہے۔ تو قرآن نے کیا کیا ہے کہ ان دو تصورات کو یعنی سچ اور جھوٹ کو دو درختوں کی شکل دے دی ہے۔ ایک طرف ہے کلمہ طیبہ یعنی اچھی سچی بات، اور دوسری طرف ہے کلمہ خبیثہ یعنی بری جھوٹی بات۔ اچھا، اب اس فرق کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھے کلمے یعنی اچھے درخت کی خوبیاں کیا ہیں، تاکہ جب ہم برے درخت کو دیکھیں تو یہ فرق بالکل صاف نظر آئے۔ تو اس اچھے درخت کی 3 بڑی زبردست خاصیتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری اور مضبوط ہیں، جو اس کے پائیدار ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری، اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، جو اعلیٰ مقاصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور تیسری، یہ مسلسل پھل دیتا ہے، یعنی اس کے فائدے ہمیشہ نظر آتے رہتے ہیں۔ تو اس پوری مثال کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ درخت ہر اس نظریے یا عقیدے کی علامت ہے جو سچائی پر قائم ہو اور اسی وجہ سے مضبوط ہو، جس کا مقصد بلند ہو اور جس سے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ اور اب آتے ہیں اس تمثیل کے دوسرے اور شاید اس سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی برے کلمے کی تصویر، جو پہلے درخت سے بالکل الٹ ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا اصل مرکز ہے۔ یہ ہے وہ آیت، ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں، کیا زبردست منظر کشی ہے۔ زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا گیا ہو اور اس میں کوئی استحکام نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو یہاں موازنہ بالکل صاف ہے۔ ایک طرف وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے جو جڑ سے ہی اکھڑا ہوا ہے، بالکل بے بنیاد۔ اس کی دو سب سے بڑی کمزوریاں یہی ہیں، اور یہی اسے بالکل بیکار بنا دیتی ہیں۔ قرآن نے یہاں ایک بہت ہی خاص اور طاقتور عربی لفظ استعمال کیا ہے، اجتثت۔ یہ صرف اکھاڑنے کو نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی بنیاد سے جڑوں سمیت پوری طرح نوچ کر باہر نکال دینا، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مثال صرف کسی ایک بری بات تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں ایک طرح سے روحانی طبیعت کا اصول سمجھا رہی ہے۔ مطلب جیسے فزکس کے قوانین ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر عقیدے اور نظریے کے کچھ لازمی قدرتی نتائج ہوتے ہیں۔ یہاں کلمہ خبیثہ کا مطلب بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر وہ نظریہ آ جاتا ہے جس کی بنیاد حقیقت اور سچ پر نہ ہو، چاہے وہ مادیت پرستی ہو، ظلم پر مبنی کوئی نظام ہو، یا پھر آج کل سوشل میڈیا پر جو وقتی اور بے بنیاد ٹرینڈز چلتے ہوں وہ ہوں۔ اور ہماری زبان میں بھی تو ایک محاورہ ہے نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بس سمجھ لیں کہ یہ درخت اسی محاورے کی تصویر ہے۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں جس پر یہ کھڑا ہو سکے، اس لیے آخرکار اسے گرنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی بھی معاشرہ یا کوئی فرد ہی صحیح اپنی زندگی کی بنیاد کسی ایسی کھوکھلی چیز پر رکھتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ پھل بھی کڑوے ہی لگتے ہیں، جیسے معاشرے میں بے چینی، انتشار اور کرپشن۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی یہ مثال آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ آج ہم انفارمیشن کے ایک سمندر میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر طرف سے نئے نئے خیالات کی بمباری ہو رہی ہے۔ ایسے میں یہ مثال ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کا ایک بہترین پیمانہ دیتی ہے۔ تو یہ تمثیل ایک طرح سے ہمارے ہاتھ میں ایک زبردست قسم کی چیک لسٹ دے دیتی ہے۔ 3 آسان سے سوال جب بھی کسی نئے نظریے سے سامنا ہو تو خود سے پوچھیں، پہلا، کیا اس کی جڑیں سچائی میں ہیں؟
دوسرا، کیا یہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے؟ اور تیسرا، کیا اس کے نتیجے میں کچھ اچھا نکلتا بھی ہے یا نہیں؟ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جن خیالات پر، جن نظریات پر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا وہ واقعی اس اچھے درخت کی طرح مضبوط اور پھلدار ہیں، یا کہیں وہ اس برے درخت کی طرح ہوا میں تو نہیں لٹک رہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔